الہیت اس کو کہیے، وہ تو ہو گئی پرستش، خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے، بت نہیں پوجتے، مشرک نہیں ہیں۔ توحید یہ ہے کہ قبروں پہ نہیں جاتے۔ اب سارا جھگڑا آپ دیکھیے شروع سے آخر تک ان فرقوں کے اندر، قبروں پہ جانا روا ہے نہیں روا، جائز ہے نہیں جواز، مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں ان کی نہیں سنتے، اولیاء اللہ مرادیں برلاتے ہیں نہیں یعنی جھگڑا سارا شرک اور توحید کا اس میں سمٹ گیا۔ خدا کے حکم کے ساتھ انسانوں کا حکم ملانا یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، وہ چل رہا ہے، ان کے ہاں بھی چل رہا ہے۔ جو یہ دیے جلانا جو ہے یہ غیر اسلامی قرار دیتے ہیں، ان کے ہاں بھی چل رہا ہے، جو دیے جلا کے آ جاتے ہیں، سب دونوں کے ہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ شرک ہر جگہ موجود ہے، تو شرک سمٹ کے آ گیا بت پرستی میں یا قبر پرستی میں، اور بڑا آسان ہو گیا مسئلہ۔ ہر قسم کی حکومت میں یہ اسلام آپ کا اس اسلام کی اجازت آپ کو ملتی ہے۔ وہاں جھگڑا یہی تھا صاحب، سارا وقت تاریخ پاکستان میں، اور لوگ بھی تھے، زندگی کا اعتبار نہیں میں عرض کروں کہ میں نے 10 سال وہاں ساتھ اندر کام کیا قائد اعظم کے ساتھ، میرے سپرد محاذ ہی یہی تھا، اور وہاں سارا وقت یہ ثابت کرنے میں لگ گیا کہ بابا شرک انسانوں کے بنائے ہوئے احکام کی اطاعت کو کہتے ہیں، اور وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں کی جمہوریت کے تابع ممکن ہی نہیں وہ اسلام یا وہ ایمان۔ اور وہاں یہ چیز تھی کہ نہیں، بتوں کی پرستش کو کہتے ہیں، اور ہندو ہمیں نہ مجبور کرتا ہے بلکہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں جا کے تم جس طرح سے جی چاہے نماز پڑھ لو، یہ پڑھ لو توحید ہو گئی۔ مندر میں جا کے بتوں کے سامنے جھک جاؤ تو وہ شرک ہو گیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات جو تھی قریب 10 سال تک مابہن نزاع رہی، وہاں اختلاف اس پہ رہا، بحثیں اس کے اوپر رہیں کہ کسی غیر مسلم حکومت کے اندر رہتے ہوئے توحید پرست ہو نہیں سکتے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی اگر مملکت ہو اور اگر وہاں بھی خدا کا کام نافذ نہیں ہوتا تو وہاں بھی توحید پرست نہیں رہ سکتے۔ یہ تھی ساری بات جو وہاں جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو جس قوم کی حالت یہ ہو جائے عزیزان من، بتوں کے آگے جھکنا تو وہ جہالت ہے صرف۔ عملی زندگی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی احکام، قوانین، اطاعت وہ آپ باہر جن جن کی بھی کرنا چاہتے ہیں کیجئے۔ یہ بات کہ جا کے کسی مورتی کے سامنے ڈنڈوت بجا لایا، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کسی انسان کے احکام کے سامنے جھکنا باعث تذلیل انسانیت ہے، اس لیے یہ جرم عظیم ہے۔ قرآن نے ایسے ہی اسے ظلم عظیم نہیں کہا، کفر کو نہیں کہا اس نے ظلم عظیم، جہالت ہے، نہیں مان سکتا۔ بت پرستی بھی ایک وقت کے لیے اگر محض جہالت ہے تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں چند دنوں کے لیے غیر حضور ہوئے، اور حضرت ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پیچھے رہے، تو قوم نے وہ گوشالہ بنا لیا تھا نا، وہ ایک بچڑا، اور اس کو پوجنے لگ گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے وہ بڑے برافروختہ ہوئے اور بھائی سے کہا کہ
تمہاری موجودگی میں انہوں نے یہ حرکت کی اور تم نے روکا نہیں ان کو. کیا بات ہے. نبی پوچھ رہا ہے، نبی جواب دے رہا ہے. کہا میں نے کچھ وقت کے لیے ان کی اس حماقت کو برداشت کر لیا کہ اگر میں ان کو روکتا تو ان کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا، تو آ کے میری گھٹی مروڑ دیتا کہ تو نے قوم میں تفرقہ پیدا کر دیا. میں نے اسے برداشت کر لیا، اس کو گوارا نہیں کیا. اللہ اکبر. بت کے سامنے جھک جانا جہالت ہے، حماقت ہے. ہندو خود بخود ہی آج کل اس کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، ہماری تبلیغ کیے بغیر. لیکن انسان کے سامنے جھکنا انسان کا، یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے. جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. یہ ہے جس لیے قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے. اور سنیے اس نے کیا کہا ہے. کہ جو قوم شرک اختیار کرتی ہے، انسانوں کے ان احکام کے تابع جھکتی ہے، چلتی ہے، معبود بناتی ہے ان کو، اس قوم کی آہستہ آہستہ حالت کیا ہو جاتی ہے؟ جرأتیں مفقود ہو جاتی ہیں، بے باکیاں باقی نہیں رہتی ہیں، شرف اور کرامت انسانیت نہیں رہتی ہے. یہ میرے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ سنیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کا مرتبط ہوتا ہے، خدا کے احکام کے ساتھ انسانوں کے احکام کے سامنے بھی جھکتا ہے، ان کو بھی اپنا الہ مان لیتا ہے. یوں سمجھو، مثال ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یوں سمجھو جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گرا. 22/31. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کی بلندیوں پہ. ساری دنیا سے بے نیاز عزیزان مان ایک خدا کا حکم ماننے والا تو وہ آسمان کی بلندیوں پہ جا رہا ہوتا ہے. وہ تو معراج انسانیت ہے. کہا جس نے بھی اس کے ساتھ انسان کو اپنا الہ بنا لیا، یوں سمجھو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گرا. یا 2-3 مثالیں. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہا جس طرح سے یہ چڑیا کے چھوٹے سا بچہ گھونسلے سے نیچے گرتا ہے اور جس پنجے والے پرندے کا جی چاہتا ہے اچک کے لے جاتا ہے نا، پھر اس قوم کو جس کا جی چاہتا ہے اچک کے لے جاتی ہے وہ. او تہوی بہ الریح، یا یوں سمجھو کہ جیسے ایک پرے کا گھاس کا تنکا اور جھکڑ چل رہا ہو، پھر اس تنکے کا جو حشر ہوتا ہے اس جھکڑ میں. کہا اس قوم کی یہ حالت دنیا میں پھر ہو جاتی ہے. کوئی مرکز اس کا باقی نہیں رہتا. کہیں استحکام اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. شرف انسانیت کی بلندیوں سے ذلیل ترین درجے پہ گرتی ہے، جس کا جی چاہے اچک کے لے جاتی ہے. پھر ایک گھاس کے تنکے کی طرح جھکڑ اڑائے اڑائے اس کو پھر رہا ہوتا ہے. صاحب تو یہ کیفیت اس قوم کی ہوتی. ذالک، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا. کیا بات ہے ذالک کا یہاں جو کہا، یہ ہے عزیزان مان قرآن کی روح سے شرک، اور یہ ہے اس کا نتیجہ جو اس نے بتایا تھا. مجھے کچھ اطمینان یہ ہوا کہ یہ تھی وہ آیت جو میں نے دیکھی کل پرسوں، حالانکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ یہ آیت سامنے آنی چاہیے ہی تھی.
کم از کم مجھے